بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں سازش اور بیرونی مداخلت کی تاریخ پر آج سنیے امپورٹڈ یٹ اگین کا نواں حصہ۔ سازش اور مداخلت کی پاکستانی تاریخ میں دو عدد جوڈیشل فیصلے بڑے دلچسپ ہیں۔ ان عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مباحث یا تو مزاحیہ حد تک ظالمانہ ہیں یا ظالمانہ حد تک مضحکہ خیز۔ ان میں سے پہلا فیصلہ پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے۔ تفصیلات کے لیے PLD 1979 سپریم کورٹ صفحہ نمبر 53 ملاحظہ فرما لیں۔ بھٹو کیس میں مجرمانہ سازش کے الزام میں وزیر اعظم کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے موت کی سزا سنا کر پھانسی پر لٹکانے کے آرڈرز دیے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا یہ چراغ بجھا دیا گیا۔ دوسرا کیس پاکستان آرمی کے چیف آف سٹاف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا ہے۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ کیجیے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت اسپیشل کورٹ آف اسلام آباد کے 3 ججز، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ، سندھ ہائی کورٹ کے جج نظر اکبر اور لاہور ہائی کورٹ کے جج شاہد کریم کا فیصلہ، جس میں 2 ججز نے 17 دسمبر 2019 کو اکیلے ملزم کے خلاف سزائے موت کی سزا سنائی، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے جج نظر اکبر صاحب نے اس فیصلے پر اپنا علیحدہ ڈسینٹنگ نوٹ لکھا۔ الزام یہ تھا کہ انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے جج ہٹا دیے۔ لطف تھا یا کرم، عطا تھی یا ریا؟ اس وقت کے وزیر اعظم، وزیر قانون، اٹارنی جنرل، سولیسیٹر جنرل یا کسی اور جنرل جو مشرف صاحب کے ساتھ تھے کو ہٹائے جانے والے ججز کے خلاف سازش کا نہ تو ملزم بنایا گیا اور نہ ہی جوڈیشری میں مداخلت کرنے کا۔ شاید اسی لیے لاہور ہائی کورٹ کے ایک 3 ممبرڈ فل بینچ جس میں جسٹس محمد امین بھٹی، جسٹس چودھری مسعود جہانگیر اور دلیرانہ فیصلے کرنے کے لیے مشہور جج جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی نے سزائے موت کے اس فیصلے کو ماورائے آئین قرار دے کر 13 جنوری 2020 کے دن مسترد کر دیا۔ بھٹو کیس دراصل رجیم چینج کے لیے کی جانے والی بیرونی سازش کے نتیجے میں چلایا گیا، جس کے بعد مذہبی سیاست کرنے والے 9 ٹمٹماتے ہوئے ستارے ڈھونڈ کر PNA بنا دیا گیا۔ 1970 کے اشرے کا PNA نہ چل سکا تو اس میں نفاذ نظام مصطفیٰ کا عمل انگیز ڈالا گیا۔ ان 9 عدد ٹمٹماتے ستاروں میں باہم دست و گریباں ملا اور ایسے سیاسی فنکار جن کو اپنے ضلع کے لوگ بھی نہیں پہچانتے تھے نجات دہندہ بنا کر امریکی کندھے پر سوار کرائے گئے۔ یہی تجربہ 1980 کے عشرے میں IJI المعروف اسلامی جمہوری اتحاد بنوا کر اسے اقتدار میں لانے کے لیے دہرایا گیا۔ جنرل مشرف صاحب یعنی 2000 کا عشرہ کی انلائٹن ماڈریشن کے سیاسی جنازے کو کندھا، سپورٹ اور ووٹ دینے کے لیے متحدہ مجلس عمل والا حلبہ تیار ہوا، جس کا برانڈ نیم MMA خوب اٹھا۔ اس دور میں پرائیویٹ TV چینل آ چکے تھے۔ سوشل میڈیا آلٹرنیٹ میڈیا کے طور پر میدان میں تھا، اس لیے کچھ گستاخ فکرے بازوں نے MMA کو ملٹری ملا الائنس کی ٹوپی پہنا دی۔ ذرا غور سے دیکھیں تو PNA سے شروع کر کے آج کے PDM تک سارے کردار نظریہ ضرورت کی ایک ہی فاؤنڈری میں پکائی جانے والی اینٹیں ہیں اور کچھ نہیں۔ آدھی کچی اینٹیں نصف استعمال ہو کر پکی اور کچھ جلے کٹے روڑے، وقت ضرورت نظریہ ضرورت کے تحت استعمال ہونے والے سیاسی کچرے کے اس ڈھیر کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا امپورٹڈ چیری بلاسم کو فروغ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں، جس کا لوکل ایندھن مقہور طفلان مکتب بچے اور بے روزگار سیاست کار ہیں۔ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بلبل دربار مدحت رسول جناب مظفر وارثی ہمارے لیے انقلابی کلام کا ورثہ بھی چھوڑ کر گئے۔ مرحوم و مغفور وارثی صاحب کی ایک غزل کے 2 شعر حسب حال ہیں۔ پاؤں ہوتے ہوئے کب تک چلوں بے ساکھیوں پر، کب تلک دوسروں کا بویا ہوا میں کاٹوں، ہاتھ انصاف کے چوروں کا بھی کیا میں کاٹوں، جرم قانون کرے اور سزا میں کاٹوں۔ آئیے اب ذرا ملک کے گمبھیر ترین بحران کے بانی کا اعتراف مداخلت دیکھیں۔ مداخلت رومن زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی رومن ٹو انگلش ڈکشنری کے مطابق انٹرفیرنس کے ہیں، جس میں سے 2 موثق معنی پیش خدمت ہیں۔ پہلا، the act or state of interfering as the stoppage of a machine by the interference of some of its parts, a meddlesome interference in the business of others۔ آسان الفاظ میں مداخلت کا عمل ایسے ہے جیسے ایک مشین کے کچھ اپنے ہی پرزے گڑبڑ پیدا کر کے اسے چلنے سے روک دیں۔ دوسروں کے امور میں بیجا ٹانگ اڑانا بھی اس میں شامل ہے۔ یہ کوئی اسپیس سائنس کا فارمولا نہیں جو ہم سب کی سمجھ میں نہ آ سکے، بلکہ یہ تو کامن سینس کی بہت عام سی بات ہے کہ جو کوئی بھی کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑائے یا پھر کسی چلتے ہوئے نظام کا اپنا ہی کوئی کل پرزا اس کو چلنے سے روک ڈالے تو اس کے لیے چھوٹا یا بڑا ایک منصوبہ یعنی فیزیبلٹی پلان تو لازماً چاہیے ہوگا۔ ایسی مجرمانہ منصوبہ بندی یا سازش کے بغیر مداخلت آسمان سے برسنے والے اولے جیسی نہیں جو اچانک گر کر کسی کا سر پھوڑ ڈالے۔ گہری نظر کی ضرورت نہیں، بات صاف ظاہر ہے۔ بیرونی سازش کے نتیجے میں اندرونی مداخلت کاری سے پورے سیاسی نظام میں سے صرف عمران خان کو کھینچ باہر نکالا گیا۔
جس کے لیے قومی اسمبلی کے 21 انصافی MNA کھلی بے انصافی کے ذریعے اقلیت کی جھولی میں ڈالے گئے۔ اس سازش کی پہلی بینیفیشری قومی اسمبلی کی اقلیت والی پارٹی 84 سیٹر نون لیگ ہے، جبکہ اسمبلی کی 154 سیٹیں رکھنے والی ایک سریتی پارٹی تحریک انصاف کو حکومت سے نکال کر سڑکوں اور جلسوں کی جانب دھکیل دیا گیا۔ اسی ماڈل کا ایکشن ری پلے امپورٹڈ ابا کے بعد امپورٹڈ بچہ کے لیے ہوا، جہاں آئینی حکومت میں سے 26 لوٹیں نکال کر غیر آئینی طریقے سے ایسا الیکشن ہوا جس کے ووٹر پنجاب اسمبلی کے فلور پر نہیں بلکہ پنجاب پولیس کی جھولی میں وزٹر گیلری کے اندر الیکشن کرواتے نظر آئے۔ اتنا منصفانہ الیکشن جو 8-9 گھنٹے صاف شفاف ٹی وی اسکرینوں نے دنیا بھر کو دکھایا، جس میں امپورٹڈ بچہ کے مقابلے میں چیف منسٹری کے امیدوار پرویز الہی کو بھی ووٹ ڈالنے کی اجازت نہ ملی۔ مداخلت کے دوسرے ڈکشنری معنی ہیں نیوٹرلائزیشن اور سپر پوزیشن آف ویوز، جنرلی اے میوچل انفلوئنس انڈر سرٹن کنڈیشنز۔ یہاں انگریزی کے 3 الفاظ ایسے وارد ہوئے ہیں جو ان دنوں پاکستان میں انتہائی متنازع ہیں۔ پہلا لفظ ہے نیوٹرل، دوسرا ہے سپر، تیسرا لفظ ہے پوزیشن۔ تینوں الفاظ میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ مزید سنیے اگلے حصے میں۔